نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ابتدا کریں گے۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ اس کا مختصر اور ایسے انداز میں بیان کیا جائے گا کہ جو آسان ہو اور اس کو سمجھنے میں کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ابتداً ہم الحمدللہ 4 دروس قرآن کریم کی تفسیر کے ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اگر جو شخص ہمارے چینل پر اگر کوئی شخص نیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کی ابتدائی مبادیات جو ہیں اور سورہ فاتحہ کی جو ترجمہ اور تفسیر ہے اس کو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اوپر لنک آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر کے آپ اس لنک کا وزٹ کریں اور ہمارے سارے تفاسیر کو آپ اس پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ سورت قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور تقریباً اس کے اندر 286 آیات کی یہ سورت ہے، جو 2.25 سپارے سے بھی کچھ زیادہ سپاروں پر مشتمل ہے۔ اور اس سورت کے اندر بنیادی طور پر آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک ایک گائے کا واقعہ مذکور ہے جس کو ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورت کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے توحید، جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان کو بیان فرمایا، اور پھر کچھ ہی اسی کے ضمن میں انسانوں کی 3 قسموں کو بیان کیا، کافر، مومن، منافق، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، شیطان کی سرکشی کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر یہ بقرہ کا جو واقعہ ہے اس کو قدر تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر اس سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے پھر مزید جو جیسے جیسے سپارہ آگے بڑھتا ہے، یعنی پہلے سپارے کے بعد پھر دوسرے سپارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کا جو اہم اور معرکۃ الارام مسئلہ ہے اس کو بیان کیا گیا، اور پھر مزید آگے آئلی کچھ مسائل بیان کیے گئے اور طلاق سے متعلق بنیادی مسائل بیان کیے گئے۔ تو یہ سورت کا کچھ اجمالی خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب اس سورت کی باقاعدہ طور پر تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد اس کی مختصر اور آسان تشریح بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈر رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت الف لام میم سے اس سورت کی ابتدا کی، اور یہ حروف اسی انداز میں نازل ہوئے، یعنی الگ الگ کر کے، الف الگ، لام الگ، میم الگ، اسی انداز سے ان کو نازل کیا گیا اور اسی انداز سے یہ پڑھے جاتے ہیں۔ مفسرین نے ان الفاظ کے بارے میں، بعض مفسرین نے بہت زیادہ تفاصیل کی ہیں، لیکن جو متفقہ مسئلہ ہے، اور جو یعنی تمام مفسرین اور اکثر مفسرین کے نزدیک جو جن کی رائے ہے اور جن کا یہ قول ہے، اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور یہ حروف، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان کے مطلب کے پیچھے اپنی توانائیاں صرف کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے یہ ایک قسم کے راز ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ جیسے کہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی بعض ایسے الفاظ اللہ رب العزت بیان فرماتے تھے کہ جو اللہ پاک کے اور ان کے نبی کے درمیان راز ہوا کرتے تھے، تو اس قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اکثر مفسرین حضرات کے ہاں یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ راز ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے ان حروف کے جو معانی اور مطالب ہیں وہ بیان کر دیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس راز کو اپنے اور اللہ رب العزت کے درمیان رکھا، امت کے سامنے اس کی تفسیر اور تشریح بیان نہیں کی۔ لہٰذا امت کے لیے بھی اسی حد تک رہنا ضروری ہے کہ جتنا اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، جتنی بات، جتنے معانی اور جتنے مطالب اس کے بیان کیے گئے، ان سب سے ہٹ کر بلکہ جو ایک معتدل جو مسلک ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ اللہ پاک کے یہ راز ہیں، ان کو اسی حد تک رکھا جائے۔ اس کے اندر مزید تحقیق میں پڑھنا، ان کے اندر اپنی توانائیوں کو صرف کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ بھائی اللہ پاک ہی ان آیات کی، یعنی ایسی متشابہ آیات کہ جن کے کوئی معانی اور مطالب عام انسان نہیں سمجھتا، تو وما یعلم تأویلہ الا اللہ، تو پھر ایسی آیات کی تعویل اور تفاسیر کو اللہ پاک کے سپرد کر دینا چاہیے۔ والراسخون فی العلم، جو علم کے اندر رسوخ رکھنے والے ہیں، جن کو علم کی سمجھ بوجھ ہے، وہ لوگ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا قول ایسی آیات کے بارے میں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان آیات کی تحقیق اور تفاسیر کے اندر اپنا وقت نہیں لگاتے، اپنی توانائی صرف نہیں کرتے، بلکہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں۔ وما يعلم تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان آیات کو ماننا ہے، ان آیات کو تسلیم کرنا ہے اور ان کے معانی و مطالب کو اللہ پاک کے سپرد کر دینا ہے۔ اگلی آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی انسان، کوئی بھی انسان دنیا کا، چاہے وہ کتنی ہی سپر پاور رکھتا ہو، چاہے وہ اس کا دماغی طاقت، دماغ اس کا عام انسانوں کے مقابلے میں کتنا ہی زیادہ فیصد کام کرتا ہو، لیکن اس کی جو بھی کتاب لکھی ہوئی ہوگی اس میں کسی نہ کسی قسم کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر غلطی موجود ہوگی، کسی نہ کسی قسم کی اس کے اندر شک کی گنجائش موجود ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا اعتراض اس کتاب کے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے کہ جس اعتراض کی بنیاد بھی موجود ہو۔ تو ایسی کوئی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، یا اگر غلطی ہو نہ ہو لیکن اس کے اندر پھر بھی شک کی کچھ نہ کچھ گنجائش پھر بھی برقرار اور باقی رہتی ہے۔ لیکن یہ قرآن کریم یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک فرما رہے کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی کفار نے اسی قرآن کے متعلق جو ہے نا اپنے شک کا اظہار کیا، لیکن اسی کا جواب اللہ پاک نے آگے بھی بیان فرما دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کہ اگر تم لوگ اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو تو اسی طرح کی کوئی دوسری کتاب لا کر ہمیں دکھا دو۔ عرب کے لوگ وہ تو عربی دان تھے اور عربی کو عام لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے، اور ہر ایک شخص عرب کا وہ یعنی چھوٹے سے کم تر شخص بھی وہ کھڑے کئی ہزار اشعار وہ فی البدیہہ کہہ دیا کرتا تھا۔ لیکن جب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا گیا، تلاوت کی گئی، تو وہ ہر ایک شخص وہ شجر رہ گیا کہ ایک ایسی کتاب نازل کی گئی ہے کہ اس کے مقابلے میں اور اس کے طرز پر ہم اشعار کہہ نہیں سکتے، ہم اس کے طرز پر کوئی کلام کر نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک نے بھی ان کی طرف یہ اشارہ فرمایا کہ تم اس کے بارے میں شک کر سکتے ہو، ورنہ شک کرنے کی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کرنے کی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جس ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس ذات کا علم لامحدود ہے، اس ذات کے پاس جو علم کے جو سمندر ہیں وہ لامحدود ہیں، لہٰذا اس ذات کی طرف سے نازل کردہ کتاب میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فیہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ بغیر دیکھے بن دیکھے وہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ یعنی ھدی للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، ڈر رکھنے والوں کے لیے، اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے تو ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے کیا یہ ہدایت نہیں ہے؟ کیا صرف یہ متقین کے لیے ہدایت ہے؟ متقین تو پہلے سے ہی ان کو تقوی حاصل ہے، تو ان کے لیے ہدایت کیسی؟ تو اللہ پاک نے اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم تو نازل کیا گیا ہے، مسلمان کے لیے بھی نازل ہے، کافر کے لیے بھی نازل کیا گیا ہے، ہر قسم کے انسان کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم کے نزول کا جو فائدہ ہے، قرآن کریم کے نزول کے بعد جو اصل جو نتیجہ ہے، یعنی اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا، وہی لوگوں کو اس قرآن کریم کے نزول سے فائدہ پہنچے گا جو اس قرآن کریم کے نزول کے بعد اس کو مانیں گے، پھر اس کو عمل کر کے اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے۔
تو وہ تقوی والے لوگ ہی ہیں جو اللہ پاک کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. یعنی تقوی والے لوگ کون ہیں؟ کہ جو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے جن کے دل میں اس بات کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، آیا میرا یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا میرا یہ عمل اس قابل ہے کہ کل قیامت کے روز میں اپنے اس عمل کو اس رب العالمین کے سامنے جسٹیفائی کر سکوں، اس کو میں اس عمل کے بارے میں صفائی پیش کر سکوں. تو اللہ رب العزت نے ہدی للمتقین کہہ کر فرما دیا کہ یہی تقوی اختیار کرنے والے لوگ، انہی کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت ہے. اور متقین کی پھر آگے صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے، بغیر دیکھے، غیب کے ساتھ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانا کیا؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بات کہہ دی، اللہ رب العزت کی ہر بات کو سچا سمجھنا، اور صرف یہی نہیں کہ دل میں سچا سمجھنا بلکہ عمل کر کے بھی اس کو دکھلانا کہ جو حکم میری طرف نازل کیا گیا، جس عقیدے کو ماننے کے لیے کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، میں اس عقیدے کو مانتا بھی ہوں، اور اس عقیدے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے اوپر بھی میں عمل کرتا ہوں. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت ایمان والوں کی اور متقین کی بیان فرمائی کہ بغیر دیکھے اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی جو نازل کردہ جتنی بھی صفات ہیں، چاہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں یا نہیں نظر آ رہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیان کردہ وہ چیزیں جو اللہ پاک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو متقین اور مؤمنین وہ ہیں جو سن کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی بات پتہ چل گئی، قرآن کریم کے اندر کوئی بات نازل کر دی گئی، صرف ان آیات کو سن کر، قرآن کریم کی آیات کو سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر، بس ڈائریکٹ بغیر کسی دلیل اور حجت کے مانگے ڈائریکٹ ان چیزوں کے اوپر ایمان لانے والے لوگ، یہ فرمایا یہ متقین ہیں. اور متقین کی ایک دوسری صفت یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. نماز یعنی ایک تو یہ کہ وہ یصلون الصلاۃ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ان کی صفات کے مطابق، نماز کو اس کی ارکان کے مطابق، نماز کو واجبات کے ساتھ، سنن، مستحبات اور اس کے اپنے اوقات کے اوپر نماز کی ادائیگی کرنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے. قرآن کریم کے اندر اکثر مقامات پر جو قرآن نماز کا ذکر کیا گیا وہ یقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنا یہ اصل نماز کا حکم ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس کو قرآن کریم میں دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا کہ بے شک نماز وہ مومنین کے اوپر ایک مقررہ وقت کے اوپر فرض کر دی گئی ہے. تو مقررہ وقت کے اوپر نماز پڑھنا، اور پھر نماز ایسے انداز میں پڑھنا کہ جس انداز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس کو فرمایا کہ ویسے ہی نماز پڑھو جیسے کہ میں نماز پڑھا کرتا ہوں. تو انہی آداب کے ساتھ، انہی شرائط کے ساتھ، انہی ارکان کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے. تو اسی اقامت الصلاۃ کو اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات اور متقین کی صفات بیان کیا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون. اور پھر تیسری صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ایک تو اللہ پاک نے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر، آیت کے اندر یہ بیان فرما دیا کہ کسی بھی شخص کے پاس اگر دنیا کی کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب ہماری طرف سے دی گئی ہے. اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی شخص کی کسی کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے. دنیا کی نعمتوں کا اس کو مل جانا یا دنیا کے اوپر اس کی حکومت کرنا، عہدہ، کوئی بھی چیز کسی کی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی جس کو دیا گیا ہے وہ اللہ رب العزت ہی نے اس کو عطا کیا ہے. اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ متقین کی صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، من تبعیضیہ یعنی بعض کے لیے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے اس میں سے دیا ہے، ان کو دیا ہے، اس میں سے وہ کچھ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ بھائی جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ تم سب کچھ خرچ کرو، بلکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ میرے رضا کے کاموں میں خرچ کرو. تو یہ ينفقون، جہاں کہیں انفاق فی سبیل اللہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اکثر مقامات پر اس سے یعنی صدقات، خیرات، زکوٰۃ، فدیات وغیرہ، یہ تمام جتنی بھی مدات ہیں اللہ کے کاموں میں خرچ کرنے کی، وہ ساری کی ساری مراد ہوتی ہیں. اور جہاں کہیں واجب زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے قرآن کریم کے اندر، تو وہاں پر اللہ
پاک جو ہے وہ زکوٰۃ کا لفظ عموماً وہ ذکر فرما دیا کرتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یعنی عموماً قرآن کریم کے اندر اکثر مقامات پر یہ ایک اسلوب ہے اللہ پاک کی طرف سے کلام کرنے کا کہ ینفقون، وہ مقام کہ جہاں پر تمام مدات کو اللہ پاک جس میں بیان فرما دیتے ہیں۔ والذین، اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور کون لوگ ہیں متقین؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو اے پیغمبر آپ کے اوپر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے جو اتاری گئی ہے اس کے اوپر بھی یہ ایمان والے ایمان لے کے آتے ہیں، متقین لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر اگر غور کیا جائے اس آیت کے اندر تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی بیان کر دیا، یعنی قرآن کریم کے ابتدائی آیات کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا جو عقیدہ، بنیادی عقیدہ ایک مسلمان کے لیے ہونا چاہیے، اس کو بیان فرما دیا۔ وہ کس طرح کہ اللہ پاک نے جو بیان فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ پہلوں کے اوپر جو نازل کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی یعنی قرآن کریم، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل کی گئی ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کے بعد یعنی جو آپ کے اوپر نازل کی گئی اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ اگر کتاب ہوتی تو اس کا تذکرہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر یہاں پر ضرور کرتے کہ بھائی آپ کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل کی گئی، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، یا آپ کے بعد جو نازل کی جائے گی اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ تو اللہ پاک نے صرف اسی کے اوپر اکتفا فرمایا کہ آپ کے اوپر جو نازل کی گئی قرآن کریم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے کی طرف بھی اللہ رب العزت نے یہ اشارہ فرما دیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور فرمایا کہ وہ لوگ آخرت پر مکمل یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ آخرت کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ بنیادی عقائد کے اندر یعنی توحید ہے، رسالت ہے، آخرت وہ کہ جو موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی متقین کی صفات میں وہ لوگ بھی داخل ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا کہ یہی ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ صفات اختیار کرنے والے، ان صفات کے اوپر چلنے والے اور متقین جو لوگ بھی ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں، اقامت صلاۃ والے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ والے ہیں، ان ساروں کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور سب کے سب ہی ہم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ لہٰذا کسی شخص کو اگر یہ دیکھنا ہے اور اس کو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے فلاح پانے کے لیے، مجھے دنیا میں کامیابی کے لیے کون سا نسخہ اپنانا چاہیے، تو وہ اسی سورۃ البقرہ کی ابتدائی یہ 4-5 آیتیں پڑھ لے گا تو اس کو اپنے سوال کا جواب بآسانی مل جائے گا۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، سواء علیہم، آپ کے لیے برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لانے والے۔ یعنی کفار کی بات اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جو کفر کے اوپر اڑ چکے ہیں، جنہوں نے ضد اختیار کر لی ہے کہ ہم نے کفر ہی پر رہنا ہے، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے وہ سب قائل ہیں، اس کے باوجود آپ جب ان کو قرآن بیان کر رہے ہیں، قرآن کے بیان کرنے کے باوجود اور اپنی نبوت کا ان کے سامنے اقرار کرنے کے باوجود، وہی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کچھ بھی کر لیں، ہم نے آپ کی بات ماننی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ کو رنجیدہ ہونے کی، آپ کو غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، جن کے رگ و پے کے اندر کفر پیوست ہو چکا ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے۔
وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انذار کا جو لفظ آیا ہے انذرتہم ام لم تنذروا بشیرا ونذیرا، کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کہا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے اور بشیر اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان کی خوشخبریاں سنانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بھی کہا گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی آخری آیت میں فرما دیا کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اوپر ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بنیادی طور پر بعض اوقات یہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں جو منکرین قرآن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب تمہارے رب نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو کسی شخص کی طرف ہدایت کیسے جائے گی جب اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے؟ تو بھائی دل پر مہر تب لگی ہے جب ہدایت کی باتیں ان تک پہنچ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ان تک پہنچا دیا، وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، انہوں نے ہٹ دھرمی اختیار کی، اللہ کے پیغام کو نہیں مانا اور اس اپنی کفر کے اوپر جمے رہے، تو کفر پر جمنے کے بعد اللہ رب العزت کا دین جو ہے وہ اتنا بے یار و مددگار نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی کو اپنے دین کے لیے کسی کے سامنے اپنے نبی کو جو ہے وہ نعوذ باللہ منتیں کروائیں کہ بھائی آپ برائے مہربانی آپ آ جائیں اس دین کو قبول کر لیں۔ تو اللہ رب العزت کا دین وہ دین اسلام ایسا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تو نہیں مانو، آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم نے آپ کو خوشخبریاں بھی دے دی اس کے اوپر ماننے کی وجہ سے، اور اگر نہیں مانتے تو اس کے اوپر جو عذابات ہیں وہ بھی آپ کو سنا دیے۔ اب تم نے چونکہ اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ تم نے ماننا نہیں ہے، تم ہٹ درمی اختیار کر چکے ہو، اس لیے اب اللہ رب العزت کی طرف سے بھی تمہارے لیے یہ تمہارے لیے وعید ہے اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی اللہ پاک نے مہر لگا دی، تمہارے کانوں پر بھی اللہ پاک نے مہر لگا دی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور تمہاری آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا کہ تم حق کی بات سامنے دیکھتے ہو، دیکھنے کے باوجود تم اس حق کی بات کو قبول کرنے سے قاصر ہو اور تم اس کو قبول نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی دنیا کے اندر تو اللہ پاک کا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ حق کی بات سے بالکل ایک طرف ہو گئے ہیں اور حق والوں کے درمیان اور باطل کے درمیان اللہ تعالیٰ نے امتیاز ڈال دیا، لیکن آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بڑا اور دردناک عذاب تیار کیا ہے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق اور جو متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان صفات کو اپنانے والا اور اپنی زندگی کے اندر ان صفات کو عمل میں لانے والا ہم سب کو بنائے، اور ان صفات کی تبلیغ کرنے والا، ان کی ترویج و اشاعت کرنے والوں میں اللہ رب العزت ہمارا بھی شمار فرمائے۔ اور بعض ایسی جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں آپ سے کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص ابھی ہمارے چینل پر نیا ہے تو اس کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہماری جو ابتدائی 4 ویڈیوز چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں تفسیر قرآن کی، ان کو اگر دیکھنا چاہے تو اوپر لنک آ رہا ہوگا، اس کے اوپر کلک کر لیں اور تفسیر کی مبادیات اس میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اس میں موجود ہے۔ اور پھر ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پہ بھی MS میڈیا کے نام سے پیج ہے جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اگر کوئی شخص ہمارے فیس بک کا چینل وزٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ نیچے دیے گئے لنک پر کلک کر کے اس پر بھی وزٹ کر سکتا ہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے روز ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔